آج کی اس روحانی کہانی میں ہم آپ کو لے چلتے ہیں ہزاروں سال پہلے مصر کی سرزمین پر، جہاں فرعون کی حکومت تھی اور لوگ ڈر اور ظلم کے سائے میں زندگی بتا رہے تھے۔ فرعون خود کو خدا کہتا تھا اور دنیا کی سب سے طاقتور فوج اس کے اشارے پر چلتی تھی، لیکن اس کے دل میں ڈر بیٹھ چکا تھا، ایک آنے والے بچے سے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ فرعون کا خوفناک سپنا۔ ایک رات فرعون نے سپنے میں دیکھا کہ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر اس کی حکومت ختم کر دے گا۔ تعبیر بتانے والوں نے کہا، اے بادشاہ، بہت جلد ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے تاج اور تخت کو مٹا دے گا۔ سن کر فرعون غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جہاں بھی لڑکا پیدا ہو اسے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے۔ ہر گھر میں رونا تھا، ماتاؤں کی آنکھوں میں ڈر تھا، مگر اللہ کی طاقت ہر طاقت سے بڑی ہے۔ انہی دنوں بنی اسرائیل کے ایک نیک گھرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں گربوتی تھی۔ جیسے جیسے زچگی کا وقت قریب آتا گیا، ماں کی دعائیں بڑھتی گئیں۔ دل میں ڈر بھی تھا پر ایمان بہت مضبوط تھا۔ اور پھر ایک نورانی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ ماں کی آنکھوں میں خوشیوں کے آنسو تھے، مگر ساتھ ہی ڈر بھی، کیونکہ فرعون کے سپاہی کبھی بھی گھر کی تلاشی لینے آ سکتے تھے۔ ایک موسیٰ کو دودھ پلاؤ، لیکن جب ڈر محسوس کرو تو اسے ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں چھوڑ دینا۔ ہم اسے تمہارے پاس واپس لوٹائیں گے اور اس کا پیغمبر بنانا ہمارا وعدہ ہے۔ ایک ماں کے لیے اپنا ننھا بچہ دریا کے حوالے کرنا آسان نہیں، لیکن اللہ پر بھروسے نے دل کو مضبوط کر دیا۔ موسیٰ کی ماں نے ایک مضبوط صندوق تیار کیا، بچے کو پیار سے لٹایا، ماتھے کو چوما، آخری دعا کی اور صندوق کو دریائے نیل میں بہا دیا۔ صندوق پانی کی سطح پر تیرتے ہوئے آگے بڑھتا رہا اور اللہ کی قدرت دیکھیے، وہ سیدھا فرعون کے محل کے کنارے آ رکا۔ محل کی ملکہ حضرت آسیہ دریا کنارے ٹہل رہی تھیں۔ انہوں نے صندوق دیکھا، کھول کر دیکھا، اندر ایک بے حد خوبصورت بچہ تھا۔ ممتا عمر پڑی۔ انہوں نے کہا، یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، اسے مارنا مت۔ فرعون پہلے انکار کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ نے اس کے دل کو پلٹ دیا اور بچہ محل میں پالے جانے لگا۔ لیکن موسیٰ کسی کا دودھ سویکار نہیں کر رہے تھے۔ محل میں ہڑکمپ مچ گیا، ہر طرف اعلان کیا گیا، جو عورت اس بچے کو دودھ پلا سکے اسے انعام ملے گا۔ اور یہاں اللہ کا وعدہ پورا ہونے لگا۔ بہن موسیٰ کی کھڑی تھی، اس نے کہا، میں ایسی عورت کو جانتی ہوں جو اس بچے کا خاص خیال رکھ سکتی ہے۔ ملکہ آسیہ نے اس عورت کو بلوایا، اور وہ کون تھی؟ موسیٰ کی اپنی ماں۔ جیسے ہی ماں نے بچے کو گود میں لیا، موسیٰ مسکرائے اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ ماں کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو گر پڑے۔ اللہ نے بیٹے کو واپس لوٹا دیا، بالکل ویسے جیسے اس نے وعدہ کیا تھا۔ یہی وہ بچہ تھا جسے پورا مصر ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ نے اسے دشمن کے محل میں ہی پالا۔ آگے چل کر یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے اللہ کا پیغام لے کر کھڑے ہوئے اور اس کے جھوٹے تاج کو مٹا دیا۔